بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصولی طور پر تمام اعتبارات، تمام امکانات اور تمام مجازات، تمام مخلوقات اللہ کے عباد ہیں۔ معبود صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کائنات کا آغاز محبت سے کیا۔ دو عوالم ایسے ہیں جن میں شرکت ہمسری خارج از امکان ہے، وہاں قطعاً کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ عالم ہاہوت ذات کا جہان، اس ہمیشہ سے جس ہمیشہ کی کوئی ابتدا نہیں، اس ہمیشہ تک جس ہمیشہ کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بھی میرے الفاظ ہیں، حقیقت اس سے بھی اوپر ہے، وہ ما وراء الورا الورا ہے۔ ہاہوت کا لفظ ہو سے نکلا ہے، هو معکم اینما کنتم، قل هو اللہ احد۔ اس سے ہویت اور ہاہوت ذات کا جہان، پھر لاہوت اسماء و صفات کا جہان، وہ بھی بے کران بے حد ہے۔ پھر کریم رب نے اپنی صفات اور اپنے اسماء کی وسعتوں میں محبت کی نظر کی اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کے جوہر کو محبوب فرمایا۔ یہ اب خارج میں کچھ نہیں ہے۔ فلسفہ کی زبان میں اس کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں، تصوف اور معرفت کی زبان میں اکنون کہتے ہیں، جس کی طرف قرآن عظیم میں اشارہ موجود ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ موسوم تو تھا لیکن موسوم میم واو سین واو میم، لیکن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ پھر رب کریم نے اپنے ارادے کا ظہور فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب بیٹے جب اللہ نے کن فرما دیا تو فیکون کا عمل شروع ہوا، مخلوق یہاں سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تعین اول، جوہر اول، نور اول، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی حیثیت، جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ اس کے بعد اللہ نے اس تعین اول کو بسیط فرمایا، لوح، کرسی، قلم وغیرہ یہ معرض شہود میں آئے، معرض شہود معنوی طور پر۔ جس طرح حضرت اقبال فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اس کے بعد اس جوہر نے تنوع کیا مزید تو الطاف، الطاف سے معانی، معانی سے اوامر، اوامر سے عالم امر، عالم امر میں روح ہویدہ ہوئی۔ اس کے بعد عالم جبروت جس میں روح نے نشو و نما لی، عنفوان شباب پر پہنچی۔ پھر عالم ملکوت جہاں ارواح کو پاکیزگی حاصل ہوئی۔ پھر عالم میثاق جہاں ارواح سے اللہ نے میثاق کیے، معاہدے کی۔ پھر عالم مثال جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو اپنا دیدار کرایا، الست بربکم قالوا بلی۔ یہاں تک عالم غیر طبعی میٹا فزیکل جہان ہے، یہ اس کے مختلف بڑے بڑے طبقات میں نے عرض کی۔ پھر
اسی عالم مثال سے ایک رتق نیچے آیا. رتق کا ترجمہ نقطہ بھی کر سکتے ہیں، بوند بھی کر سکتے ہیں، ایک بہت باریک دائرہ بھی کر سکتے، ایٹم بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یہاں سے وہ جو سائنٹسٹس کا نظریہ ہے بگ بینگ، تو رب جلیل فرماتے ہیں کانت رتقا ففتقناہما، یہ زمین اور آسمان یہ سب کچھ ایک رتق تھا، ہم نے اس کو توڑ دیا، پاڑ دیا. اس کا ایک حصہ دخان، دخان سے آسمانوں کا نظام بنا. زمین کے قریب جو 7 آسمان ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے وجود چمکیلے ہیں، سفید ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر پھر فلک مشتری ہے جو آسمانوں کا برزخ ہے. اس فلک سے اوپر جو 7 آسمان ہیں ان کے اجسام انتہائی رنگدار ہیں، وہاں رنگوں کی برسات ہے. اب اس رت کا ایک حصہ نیچے آیا جس کو عالم خیال کہتے ہیں. خیال سے عالم بعد، عالم بعد سے عالم آب، عالم آب سے عالم خاک، عالم خاک سے عالم اشجار. اس طرح عناصر جو ہیں وہ سارے مبسوط ہوئے، متنوع ہوئے، اسٹریچ، دیز ہیو بین اسٹریچنگ. اور اس کے بعد جب عناصر مکمل ہوئے تو ان عناصر کے جواہر اللہ نے جمع کی، ان کے ایسنسز، اس سے نفس واحدہ تشکیل پایا. اس نفس واحدہ سے تخلیق اول ہمارے بابا آدم علیہ السلام، اور تخلیق ثانی ہماری ماں حوا سلام اللہ علیہ. لیکن اسی نفس واحدہ سے دونوں تشکیل پائے. پھر خدا کریم نے ان کو عالم ماوا میں رکھا، جنت الماوا میں رکھا. پھر رب جلیل نے اپنے ارادے کو تکمیل عطا فرمائی، ان کو زمین پر حبوط عطا فرمایا. یہ ہے حضرت انسان جو مرتبہ جامعہ پر ہے. اس کی روح عالم بالا کا زبدہ ہے، نچوڑ ہے، اور اس کا جسم عالم سفلا کا، عالم دنیا، عالم ناسوت یعنی فزیکل یونیورس کا نچوڑ ہے. یہ مرتبہ جامعہ ہے. انسان وہ مخلوق ہے جو مخدوم ہے، باقی تمام خلائق اعتبارہ، باقی تمام خلائق خدمات ہیں، اور خلائق کی حیثیت امکانی، اعتباری، مجازی اور خلقی ہے. ابھی جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام کی تمام اللہ کی عبد ہیں. ہاں، انسان چونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، مرتبہ جامعہ پر ہے، اس لیے باقی تمام مخلوقات تکوینی طور پر عبد ہیں. انسان تکوینی طور پر تو بہر صورت عبد ہے. مثلا ایک کافر کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، سردی سے متاثر ہوتا ہے، گرمی سے متاثر ہوتا ہے، خوشی سے متاثر ہوتا ہے، غم سے متاثر ہوتا ہے. یہ تکوینی عبودیت ہے جس سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا. لیکن تشریعی عبودیت اور چیز ہے. میرا خیال ہے آپ کے لیکچر کا عنوان یہ ہوگا. تو اب انسان کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک انسان جسمانی طور پر ضرورت مند ہے، اس کو پوشاک چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کی دیگر ضروریات ہیں. ان جسمانی، عنصری، بشری، جسدی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت ہے. شریعت نے حدیں مقرر کی ہیں کہ انسان اپنی خوراک اور اپنی پوشاک حاصل کرے، لیکن کسب حلال سے. ساری متاع اللہ نے زمین کے اندر ودیعت فرما دی ہے، مستقر و متاع الی حین. لیکن اس متاع سے وہ استفادہ کرے گا کسب حلال کے تحت، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور جسٹیفائیڈ طریقے سے. ان حدود و قیود کا نام شریعت مطہرہ ہے. اب یہ انسان کی بشری تقاضے اس طرح پورے ہوں گے. اب انسان کا اصل وجود، اصل شخصیت، وجدانی اور روحانی شخصیت، وہ
الانسان ہے۔ الانسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ خدا کریم نے تکوینی طور پر تو اس کو اپنی عبادت کا سزاوار بنایا ہے، لیکن تمام خلائق میں انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے تشریعی اختیار دیا ہے، جو توفیق کی ہے۔ اس نے حق کا انتخاب کرنا ہے، اس نے عبادت کا انتخاب کرنا ہے، اس نے اتباع کا، اطاعت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کی منشا کا انتخاب کرنا ہے۔ اب ہدایت تین گونا ہے، تین جہات ہیں، اس کی تین ڈائمنشنز ہیں۔ پہلی ڈائمنشن کہ انسان کے وجود میں اللہ نے ہدایت ودیعت کی ہے، خارج میں پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں اللہ نے ہدایت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر اس پر اتمام حجت یہ کہ رب جلیل نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کا، تنزیل صحائف و کتب کا سلسلہ چلایا، اور میرے آقا علیہ السلام پر اس کی جامعیت، اکملیت اور خاتمیت ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ یہ تین گونا، سہ گونا انتظام ہے ہدایت کا۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ تشریعی طور پر انتخاب کرے۔ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بن مانگے دی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے انابت شرط ہے۔ یہدی من اناب، ہم اس کو ہدایت دیں گے جو ہدایت کی طرف انابت کرے گا، طلب کرے گا، جستجو کرے گا، تلاش کرے گا، انتخاب فرمائے گا، انابت کرے گا، ہماری طرف رخ کرے گا۔ تو بیٹا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں بشمول انسان، لیکن انسان ممتاز ہے چونکہ مرتبہ جامعہ پر ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سزاوار ہے، مستعد ہے، مستحق ہے، اور اس کی استطاعت اور استعداد رکھتا ہے۔ تو انسان تکوینی طور پر عبد ہونے کے ساتھ ساتھ تشریعی طور پر بھی عبد ہوگا، یعنی عبادت کا انتخاب کرے گا۔ اور پھر انسان کی جو عبادت ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے، رجوع اللہ، توبۃ اللہ، الانابۃ اللہ، ریسوریکشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شروع ہو کر پھر یہ انابت سے چلتے چلتے مختلف مراحل سے، عرفانی وجدانی درجات سے ہوتے ہوئے یہ انسان پھر جب معرفت اور احسان اختیار کرتا ہے تو بزم دیدار میں براجمان ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت کا سفر ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کی منزل تک جانا اصل عبادت ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام سے جب جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، اے حبیب پاک علیہ السلام مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیو، تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ ہوا یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ میسر نہیں ہے تو کم از کم یہ خشوع اور خضوع اور ورع اور خشیت ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سفر ہے۔ اللہ کے ارادے سے ظہور پانے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، مختلف تکمیلی مراحل سے گزرتا گیا۔ اس میں شریعت بھی ہے جو ضرورتوں کا تعین کرتی ہے، پھر طریقت بھی ہے جو روحانیت کا تعین کرتی ہے، پھر حقیقت بھی ہے جو عبدیت کی انتہا ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔